بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا سفر زندگی ہم سماعت کر رکھے تھے، انہی کی زبانی آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں۔ حادثے کے بعد پہلا سال بہت مشکل گزرا، 5 منٹ بھی مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! امیر المجاہدین کیا فرما رکھے ہیں، پورا 1 سال تک آپ کو تکلیف تھی، شدید تکلیف، اور نیند نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے دی جانے والی نیند کی گولیاں بھی بے اثر رہتی۔ یہاں کے ساتھیوں اور کراچی میں ہماری تنظیم کے لوگوں نے بہت حوصلہ دیا۔ ہر وقت چلنے پھرنے والا ایک شخص جب یکدم بستر پر آ جائے تو اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں 5-6 کلومیٹر پیدل چلا کرتا تھا، وہ بھی اس رفتار کے ساتھ کہ ہمراہ چلنے والے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوتا کہ انہیں دوڑنا پڑے گا۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ امیر المجاہدین آپ ہمیں بھی ترغیب دیتے کہ ایکسرسائز کیا کرو، پیدل چلا کرو، زیادہ کھانا مت کھایا کرو، کیونکہ تمہیں مجاہد بننا ہے۔ آپ کی عادت تھی سفر فرماتے تو اسٹاپ سے 2-3 اسٹاپ پہلے اتر جاتے اور پیدل آپ پہنچتے، وقت سے پہلے نکل جاتے۔ صبح مدرسے آتے تو کافی پیدل چلتے، واپس جاتے تو پیدل چلتے، اور 2-3 گھنٹے آپ کی نیند ہوتی اور سارا دن دین کے کاموں میں مصروف رہتے۔ ایک وقت میں، ایک دن میں 8 جگہوں پر بیان کے لیے جاتے۔ اب 1 سال تک آپ بستر پر تھے تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل معاملہ تھا۔ آپ نے صبر کیا، اللہ نے آپ کو اس صبر کا صلہ دیا اور بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ آپ نے اس حادثے سے پہلے جتنا کام کیا دین کا، حادثے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے دین کا کام کیا۔ اللہ ہی جانے کیا حکمت تھی۔ آج بھی اگر امیر المجاہدین کی 2 ویڈیو دیکھیں، ایک وہ ویڈیو جس میں آپ کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، اور ایک وہ ویڈیو جس پر آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ اگر تندرست آدمی بھی ویل چیئر پر بیٹھ جائے تو اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، مگر امیر المجاہدین کا معاملہ عجیب تھا۔ کھڑے ہو کر بیان کرنے میں آپ کا جو روب و دبدبہ ہے، اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ روب و دبدبہ آپ کا ویل چیئر پر ہے۔ حادثے سے پہلے جو آپ نے کام کیا، اس سے بڑھ کر آپ نے ویل چیئر پہ کام کیا، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ آپ خود فرماتے ہیں، ایک شاہ جی میرے پاس آئے اور عرض کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ ممتاز قادری کے مسئلے میں پیچھے نہ ہٹے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، وہ تو ویل چیئر پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ ویل چیئر پر ہے، ہم جانتے ہیں، اور ہم نے ہی اسے ویل چیئر پہ بٹھایا ہے۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں، جب مجھے یہ خواب سنایا گیا تو میرے سارے غم دور ہو گئے کہ محبوب اگر میرے ویل چیئر پر بیٹھنے پر راضی ہیں تو اس میں حکمتیں ہوں گی، اور وہ حکمتیں دنیا نے دیکھی کہ آپ نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر پورے عالم کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امیر المجاہدین کے صدقے میں حقیقی دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کا ایک فرمان سماعت فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں، مدینے کی ریاست میں 1 ماہ 4 دن کے بعد دوبارہ جنگ ہوتی ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، مدینہ منورہ کی ریاست ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ریاست قائم فرماتے ہیں تو کتنے غزوات ہوئے، صدیق اکبر نے کتنی جنگیں کی، اور یہ نام نہاد حکمراں جو مدینہ منورہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں،
اور حال یہ ہے کہ کشمیری اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اسی طرح چھوڑا ہوا ہے اور تقریروں پہ گزارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقریروں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں اس امت کو بیداری عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔